وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 116۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نعمتیں فرمائی تھی ان کا تذکرہ تھا۔ یہاں جو مکالمہ قیامت کے دن ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، جس کے اندر رہنمائی ہے موجودہ عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی۔ لہذا ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰہَیْنِ مِن دُونِ اللہ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کر الہ بنا لو، مجھے بھی الہ بنا لو، میری والدہ کو بھی الہ بنا لو، یہ آپ نے ان کو کہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں کہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے تو توحید کی دعوت دی تھی۔ لیکن یہ کس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کس لیے قیامت کے دن اس کا مکالمہ ہوگا؟ تاکہ عیسائی سمجھ لیں کہ یہ ہم نے خود سے اضافہ کیا ہوا ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں، اور صرف اس کو قیامت پر نہیں رکھا کہ جب یہ سب کچھ کر کے آئیں گے قیامت کو تو اس وقت میں یہ مکالمہ کروں گا، اس پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ اس مکالمے کی ساری تفصیلات، سوال جواب وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر اتار دیا کہ دنیا کے اندر رہنے والے عیسائیوں یہ سن لو، یہ کل قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرے گا، جن حرکتوں میں تم پڑے ہوئے ہو یہ تمہارے اضافے ہیں، یہ ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو وہ کہیں گے آگے سے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات شرک سے پاک ہے۔ یہ اپنی عبادت کی دعوت دینا یا اپنی والدہ کی عبادت کی دعوت دینا یہ تو شرک ہے، یہ تو ہم نے نہیں کہا، اور ہم ایسے کیسے کر سکتے تھے؟ ما یکون لی ان اقولا، مجھے اختیار نہیں، میری مجال نہیں کہ میں ایسی بات کہوں ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں۔ اور دیکھیں کہ الہ بنا لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدائی اختیارات میں سے کوئی اختیار آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیں تو یہ الہ بنانے کے مترادف ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہیں، خدا ہے، یہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، ایسے اختیارات جو اس کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کو دے دینا یہ الہ بنانا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس امت کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہے کہ وہ اللہ کے اختیارات وہ دوسروں کو دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ اس امت میں بھی یہ بیماری ہے۔ مشکل کشا، حاجت روا، عالم الغیب، یہ سارے وہ اختیارات ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے، بس اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ اختیارات کسی اور کو دیں۔ اور اس مفہوم میں کہ حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، اللہ کو ماننا اور کسی اور کو نہ ماننا، اس مفہوم اور سنیریو کے اندر صرف یا اللہ مدد کہنے کی اجازت ہے، اور کسی اور کو کہنا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث اعظم دستگیر مدد، یہ سب شرک میں آتا ہے۔ خدائی اختیارات، اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے لازمی سنے ہوں گے وہ اشعار جو دعاؤں کے اندر پڑھے جاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یہ کبھی شعر سنو گا آپ نے،
آپ اس کا ترجمہ سنیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ کے رسول ہماری حالت کو دیکھیے، ہمارے حالات کو دیکھیے، یا رسول اللہ اسمع قالنا، اللہ کے رسول ہماری گفتگو سنیے، اننی فی بحر ہم مغرق، ہم غموں کے سمندر میں ڈوبے پڑے ہیں، خذ یدی، میرا ہاتھ پکڑیے، ساحل لنا اشکالنا، ہماری مشکلات کو آسان کیجیے۔ تو آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ توحید ہے یا یہ شرک ہے، یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں دی ہے، جیسے کہ آگے میں 2 روایات بھی سناؤں گا کہ اس چیز کی ہرگز کسی کو اجازت نہیں۔ اب اس سے واضح قرآن کا اعلان کیا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس شخص کو جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، اس سے کم درجے کا گناہ ہوگا تو جس کو چاہیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن واضح کر دیا کہ شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو شرک اور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو شرک ہے کہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اس کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، تو یہ ذات میں تو نہیں ہے، یہ صفات میں شریک کیا جا رہا ہے۔ خدائی اختیارات کسی کو نہیں دینے، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اچھا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم مجھے ایسے مت بڑھانا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھایا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا مقتدا، پیشوا، امام مانتا ہے، تو وہ اس کی محبت میں آ کر بعض دفعہ ایسی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید میری ان حرکتوں سے وہ خوش ہوگا، حالانکہ وہ شرک ہوتا ہے۔ تو یہ وہی چیز ہے، عیسائیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھاوا جو دیا ہے، وہ صرف اس نظریے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سے خوش ہوں گے، ہمیں بخشوا لیں گے، حالانکہ وہ تو صاف طور پر فرما دیں گے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے یہ مجال نہیں تھی، مجھے یہ لائق اور زیبا نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کو مجھے حق نہیں پہنچتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں ایسی بات کہتا تو آپ کو پتہ ہوتی، آپ تو جانتے تھے۔ تعلم ما فی نفسی، جو کچھ میرے دل میں ہے آپ سب کچھ کو جانتے ہیں، ولا اعلم ما فی نفسی، جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کے چھپے ہوئے راز ہیں، اے اللہ میں اس کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، آپ تو چھپی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے تو ان کو وہی بات کہی تھی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان کا نگہبان رہا، ان کے احوال کو جانتا رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب آپ نے مجھے موت دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان کے نگہبان تھے۔ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز کے گواہ ہیں، یعنی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو تیرے بندے ہیں۔ وإن تغفر لهم، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے، فإنك أنت العزیز الحکیم، تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ غفور الرحیم نہیں فرمایا، غفور الرحیم نبی دنیا میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کے اندر یہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم فرما دیں، رحم کر دیں اور معاف کر دیں، مطلب اس کو ہدایت مل جائے، رہنمائی مل جائے، اور وہ توبہ طائب ہو جائے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ جو قیامت کا موقع ہوگا نا، اگر کوئی کفر یا شرک لے کر گیا تو وہ غفور الرحیم کا محل نہیں ہے، اس کی بخشش کی کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی گنجائش، کوئی صورت ہی نہیں، اس لیے غفور الرحیم نہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، آپ کا سزا دینا وہ بھی حکمت کے تحت ہوگا، لہذا آپ کو اختیار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساری رات، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، رکوع میں بھی یہی پڑھتے رہے اور قیام میں بھی یہی پڑھتے رہے، سجدے میں بھی یہی پڑھتے رہے اور روتے رہے۔
نماز کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یقیناً یہ نفل نماز تھی، کہ اے اللہ کے رسول آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے رہے تو کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے شفاعت مانگی تھی، یعنی سفارش کا حق مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دیا، اور یہ سفارش، یہ شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، یعنی کہ میں اس شخص کے لیے اللہ سے سفارش کر دوں گا جو گنہگار ہوگا لیکن مشرک نہیں ہوگا، مشرک کے لیے اجازت نہیں ہے، اس سے کم کے لیے میں شفاعت کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو پڑھنے لگے، ان تعذبہم فانہم عبادک، یعنی یہ پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف فرما دیں تو آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا، اے اللہ امتی امتی، اے اللہ میری امت پر نظر کرم فرما دیجئے، اس کو معاف فرما دیجئے، یہ مطلب تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا، لیکن اعزاز و اکرام کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ میری امت کو بخش دے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام واپس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کریں گے، خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ تو یہ وہی ہے کہ مقام محمود، یعنی کہ آپ علیہ السلام کو جو سفارش کا حق ملے گا، اور آپ علیہ السلام سے سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش کی برکت سے جہنمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، وہ سفارش کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ ہے، تو آدمی شرک سے بچے، اپنے عقیدے کو صاف رکھے، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔